اعلیٰ حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا کلیجہ چیر دینے کے قابل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قیامت کے دن اگر میرے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ میری اولادیں اس لیے تھی احمد رضا کہ ان کے کندھوں پہ تم سواری کرو تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت مشہور زمانہ واقعہ ہے اور بہت ہی خوبصورت اور کمال کا واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بیان تھا ایک جگہ پر، اللہ اکبر، دیکھیں جس کے فالوورز بہت زیادہ ہونا، آج کا دور سوشل میڈیا کا نا، اسی کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں آپ کو، فین فالوئنگ بہت ہائی ہو، کروڑوں لوگ چاہنے والے ہوں، ملین میں سبسکرائبر ہوں، وہ جہاں اس کی انٹری ہوتی ہے نا تو پھر قدم رکھنے کی جگہ چاہنے والے بھائی اتنے کیا کریں۔ اچھا جہاں اس کی انٹری ہوتی ہے تو ایک تو ہوتا ہے روٹین کا پروٹوکول، سمجھیے گا نا، ایک ہوتا ہے روٹین کا پروٹوکول کہ روٹین میں وہ ایسے ہی رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک گارڈ رہتا ہے ایک گاڑی رہتی ہے، جب ایسے موقع پہ انٹری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، روٹین سے تھوڑا اوپر کا پروٹوکول ہوتا ہے، 10 گارڈ آ جاتے ہیں، پھر 2 لینڈ کروزر آ جاتی ہیں، یہ بھائی انٹری ہے نا۔ اب جب اتنی بڑی اتنی شاندار انٹری مارنی ہے اور اپنے فالوورز کے سامنے آنا ہے، فینس کے سامنے، تو پھر بندہ کیا کہتا ہے کہ کوئی میرے قریب بھی نہ آئے، کوئی میرے کپڑوں کو دھبا بھی نہ لگائے، کوئی میرے کپڑے کی استری کو پریس کو خراب بھی نہ کرے، بالکل پرسکون ہو کے میں نے انٹری دینی ہے اپنی، اور کوئی قریب بھی نہیں آئے گا، میری گاڑی پہ بھی کوئی ڈینٹ نہ آئے، بس میں اپنی انٹری ماروں، اور جب انٹری دوں میں سب دیکھیں تو پھر پتہ لگے اس کی شان کیا ہے، اس کو مقام کیا ملا ہے۔ یہ میں نے بات سمجھائی ہے واقعہ سنانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بولے سبحان اللہ، وہ دور تو وہ دور، آج بھی کروڑوں چاہنے والے ہیں، کروڑوں لفظ بھی شاید کم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انٹری تھی ایک جگہ پر، بیان تھا ایک جگہ پر، چاہنے والوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو خود پروٹوکول دیں گے، ہم چاہتے ہیں، کہا کیا دینا ہے۔ اس دور کا ایک تقاضا تھا پالکی، ٹریڈیشنل تھا پالکی، پالکی لائی گئی، 4 مزدور اسے اٹھائیں گے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ پالکی میں سوار ہوں گے، اور وہاں پہ مجمع موجود ہے، جمع غفیر ہے، وہاں پہ لوگ دیکھنے کے لیے منتظر ہے، اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی انٹری ہے۔ اب کیسا زمانہ ہوگا۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں، جن کی فین فالوئنگ ریلیجیس پرسپیکٹو سے نہ ہو نا، مذہبی طور پہ نہ ہو، ان کی فین فالوئنگ بس ایسی ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے آ رہا ہے جا رہا ہے بس ٹھیک ہے آئے لوگ، لیکن جن کی فین فالوئنگ اس وجہ سے ہو کہ وہ مذہبی بندہ ہے تو لوگ راہوں میں پل کے بچھا دیتے ہیں، اللہ ایسی عزت دلوں میں ڈالتا ہے، دل سے عزت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی انٹری بیان ہے، پالکی میں تشریف لانا ہے، پالکی لوگ لے آئے، مزدور کھڑے ہیں، پالکی کو اٹھانا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کے لیے تیار، پالکی میں آ کر تشریف فرما، پالکی میں بیٹھ گئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پالکی مزدوروں نے اٹھائی اور چلنے لگے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت جا رہے ہیں، میرے فینس میرے فالوورز وہاں پہ انٹری کے منتظر ہیں، اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، وہ کروڑوں کا مجمع ہو کہ لاکھوں کا ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پالکی کچھ قدم ہی چلی تھی، اعلیٰ حضرت کا پالکی روکیں، پالکی روک دیں، یہ سواری روک دیں، سواری مزدوروں نے روک دی، کیا خطا ہو گئی، سب گھبرا گئے، کہا رکھ دیں نیچے، نیچے رکھیں۔ اعلیٰ حضرت نیچے اتر کے آ گئے، پالکی سے اتر گئے، کہا سچ سچ بتائیں آپ چاروں مزدوروں میں سے سید کون ہے؟ چاروں ایک دوسرے کو دیکھیں، یار ہم تو ذات میں مزدور ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا نام تک نہیں پوچھتا، ہمیں تو یہ تو پوچھ رہے نسب سید کون ہے۔ ایک مزدور کی نگاہیں جھک گئی، کہا یار کوئی خطا ہو گئی لگتا ہے، اعلیٰ حضرت کو کوئی بات بری لگ گئی۔ وہ مزدور آگے ہوا اور اس نے آگے ہو کر کہا امام علیہ سنت میں سید ہوں، یہ سننا تھا، وہ مجمع کھڑا تھا، اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اٹھایا اور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع، وہ فینس وہ فالوورز جس کی انٹری دیکھنے کے منتظر ہیں، اس نے اپنا امامہ اتار کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ مزدور بے نام مزدور جسے کوئی جانتا نہیں، اس امام نے رکھا قدموں میں اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہیں، آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو کیا پتا تھا؟ کہا نہیں مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا معاف کیا؟ کہ نہیں مجھے معاف کرو۔ اعلیٰ حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا کلیجہ چیر دینے کے قابل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا
قیامت کے دن اگر میرے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ میری اولادیں اس لیے تھی احمد رضا کہ ان کے کندھوں پہ تم سواری کرو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ جب علم دیتا ہے تو تقویٰ بھی ایسے دیتا ہے. کہ اگر رب نے پوچھ لیا، نبی نے پوچھ لیا کہ احمد رضا میرے شہزادوں کے کندھے اس لیے تھے کہ تم ان پہ سوار ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم مجھے معاف کر دو. وہ مزدور لڑکا جس کا کوئی اتا پتا نام نہیں جانتا، کہا حضور آپ نے کیسے پہچانا؟ سنیں عشق کی بات. اعلی حضرت نے فرمایا مجھے نبی علیہ السلام کے خون مبارک کی رگوں میں دوڑتی ہوئی خوشبو آ رہی تھی. جس کا عشق اتنا ہائی ہو، عشق کا لیول اتنا اوپر ہو کہ جو خوشبو سے پہچان لی یہ سید ہے، اس کی رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے عشق کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ کہا مجھے خوشبو آئی ہے سید کی، تم میں کوئی سید ہے؟ کہا حضور میں پیروں میں امامہ. کہا معاف کر دیا. حضور کرم فرمائے معاف کر دیا. آپ کا بیان ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، معاف کر دیا چلیں. کہا جائیں گے ضرور، لیکن معافی کی تلافی کا ذریعہ دوسرا ہے. کہا کیا، کیسے؟ کہا وہ مزدور بے نام، نہ عطا، نہ پتہ، نہ جان، نہ پہچان، نہ مشہوری، نہ عالم. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب تم اس پالکی میں سوار ہوگے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تمہاری پالکی اٹھاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید مراد النبی، فیضان رضا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تمہاری پالکی اٹھاؤں گا. کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں آپ سیرت کی، اعلیٰ حضرت کی. ہر کتاب میں لکھا ہے زمانے نے، ان لوگوں نے، اس مجمع نے، ان فینس نے، ان فالوورز نے یہ منظر دیکھا کہ جن اعلیٰ حضرت کو پالکی میں دیکھنے کے لیے منتظر تھے وہ اعلیٰ حضرت کندھا دے کے آ رہے تھے. وہ مزدور روتا روتا سوار ہو گیا، پورا مجمع رونے لگا کہ یار ایسا عشق کس نے دیکھا ہے، ایسا ادب کس نے دیکھا ہے، ایسی تعظیم کس نے دیکھی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدوں کو وہ عزت دی کہ یہ احترام ہے سیدوں کا. اپنا شان، اپنا رتبہ، اپنا پروٹوکول، اپنا اسٹیٹس قربان کر دیا ایک بے نام مزدور کے نام. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں نے عرض کی میرے گھر والوں سے کس لیے محبت کرنا؟ میری خاطر محبت کرنا. نبی نے فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے بھی تو پھر پڑھی ہوگی نا یہ حدیث، میرے گھر والوں سے کس لیے محبت کرنا؟ میرے خاطر محبت کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ عالم بڑا ہے تو محبت کریں گے، فاضل بڑا ہے تو محبت کریں گے. تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ بصیرت نے بھی دیکھ لیا ذات میں مزدوری کیوں نہ ہو، لیکن ہے میرے نبی کا شہزادہ، آل کا، میں اس کا غلام.